ہم پھر آپ کے ذریعے سے لوگوں کو یہ آہوان کرتے ہیں، لوگوں سے اپیل اور آگرہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اوقاف اور عبادت گاہوں، خانقاہوں، مساجد، درگاہ، کربلا سب کا اندراج کرائیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہوگا۔ جب کوئی بات ایسی آئے گی تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے وقت کے اندر ہی اپلائی کیا تھا، جس کی ریسیٹ ہوگی، جس کی PDF فائل ہوگی، اور آپ کو اگلی لڑائی کے لیے وہ ایک ڈھال کا کام کرے گا ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی آسان ہے، 10 روز میں 35,000 لوگ ایسے مل جائیں جو اگر وہ 8 گھنٹے کام کر دیں اور ملک کے الگ الگ گوشے سے کر دیں اور ہر 5 لوگوں سے کام کرائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے میں ہو جائے گا۔ Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. دوستو، وقف کے تعلق سے ان دنوں کیا کچھ چل رہا ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے، لیکن دقت اس بات کی ہے کہ زیادہ تر مسلمان صرف یہ کہنے میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی جتنی جائیداد ہے، مسلمانوں کی پرکھوں کی جتنی پراپرٹی ہے وہ سب حکومت قبضہ کر لے گی۔ عام بات صرف یہی لوگوں کو معلوم ہے۔ اس کے لیے کوششیں کیا ہونی چاہیے، کیا کوشش ہو رہی ہے، یہ کم لوگوں کو پتہ ہے۔ بس عام مسلمانوں کو ایک بات ضرور پتہ ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ حکومت مسلمانوں کی جتنی بھی جائیداد ہے جو وقف کی ہوئی ہے اس پر قبضہ کرنے کا ارادہ بنا لیا حکومت نے، اب وہ قبضہ کر ہی لے گی۔ اس کے لیے آپ سب جانتے ہیں بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئیں، اس کے بعد بھی قانون بن گیا۔ اب ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ جو وقف جائیداد ہے اس کا رجسٹریشن ہونا ہے، اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی آ گئی ہے، نزدیک ہے بہت۔ ہائے توبہ تو مچایا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے جو پراپر کوشش ہونی چاہیے وہ کوشش نہیں ہو رہی ہے، یا ہو رہی ہے تو اتنی کم ہو رہی ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جاوید احمد صاحب ہیں جو وقف ویلفیئر فورم کے چیئرمین ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بہت کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، حکومت نے پہلے تو کہا کیا، یہ جو امید پورٹل ہے اس پہ کرنا کیا ہے، یہ مجھے بتائیے پہلے۔ بہت بہت شکریہ، اور میں تمام آپ کے ویورز کو میں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے ذریعے سے کہ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، اور سرکار نے اس کے لیے ایک قانون بنایا جو وقف کے ریفارم اور بہتری، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اس نے ایک بل لایا جو 2025 8 اپریل کو یہ قانون نافذ ہوا پارلیمنٹ میں پاس ہونے کے بعد۔ اس میں تمام ایسے ریفارم ہیں جس میں ایک ریفارم یہ بھی ہے جو سیکشن 3B کا حصہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قانون کے نافذ ہونے کے بعد آپ کو 6 ماہ کے اندر تمام وہ رجسٹرڈ وقف پراپرٹی جو وقف بائی ڈیڈ یا وقف بائی یوزر ہیں ان کو اندراج کرنا ہوگا۔ اس کو عمل میں لانے کے لیے ملک کے تمام 32 وقف بورڈ اور ایسے بھی وقف جو یونین ٹیریٹری سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی گورنمنٹ نے انوار کر دیا اور اس پہ کام شروع ہو گیا۔ جو بڑے صوبے ہیں جس میں اتر پردیش اور تلنگانہ، کیرل، تمل ناڈو، پنجاب، ویسٹ بنگال، جہاں پہ کام شروع تو ہوا لیکن دیر سے ہوئی بات۔ سپریم کورٹ میں سنوائی کے بعد آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کی ریٹ کو ڈسپوزل کرتے ہوئے CJI نے یہ کہا کہ آپ کو اندراج کرنا ہوگا، جو کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن سمے اور وقت کے بڑھانے کے لیے طرح طرح کی وضاحت ہو رہی ہے، لیکن ایسا قانون جو پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے اس کی کسی بھی ترمیم کے لیے سرکار کو پارلیمنٹ کے ہی راستے سے گزرنا ہوگا، یا کورٹ یعنی سپریم کورٹ اس کو یہ ڈائریکشن دے کہ یہ وقت کی تنگی ہے یا ایسی دلیل جو یہ ثابت کر رہی ہو کہ اس کے وجہ سے نہیں ہوا تو یہ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے، جو وقت کے بڑھانے یا اس میں فلیکسیبلٹی کا کوئی اشارہ اور سندیش نہیں ریسیو ہو رہا۔ اب آپ کو انٹری کرنا
10 रोज बाकी है, तकरीबन 10 रोज बाकी है और पूरे मुल्क में जो वामसी पोर्टल से जो आंकड़े हैं वो 8,74,000 के आसपास हैं, जिसमें अभी 2 लाख के आसपास ही एंट्री हो सकी है। मुझे मुझे प्लीज एक चीज समझाइए, यानी कि 8 लाख है प्रॉपर्टी, हुई है सिर्फ 2 लाख। जी 8,74,000 कमोबेश वामसी ये बताती है कि पूरे मुल्क में ये रजिस्टर्ड है, जिसके इंदराज होने हैं, जिसमें तकरीबन 2 लाख से जायद वक्फ प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हैं 20% के जी जी आसपास होने की इम्कानात हैं। हर हफ्ते एक रिपोर्ट आती है, उम्मीद पोर्टल जो केंद्रीय पोर्टल है, सरकार उसको जारी करती है। उसमें 3 तरह की नवैयत है, इंदराज का होना, फिर उसका चेक होना, फिर उसका अप्रूवल होना। तो अप्रूवल भी बहुत ही मुख्तसर प्रॉपर्टी हैं, जिनको आप उंगलियों में गिन सकते हैं। तो ये एक इंटरनल मैकेनिज्म है। जो मुतवल्ली हजरात हैं, जो रजिस्टर्ड है, उनको अपने वक्फ के इंदराज को आगे बढ़ना चाहिए, आना चाहिए। बहुत आसान है। हर वक्फ बोर्ड ने डेस्क हेल्प सेंटर खोला है। तमाम मिली तंजीमों वॉलंटियर तौर पे हर शहर में काम हो रहा है। वक्त की तंगी जरूर है, लेकिन ये काम हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, क्या जिन लोगों को ये बातें समझ ही में नहीं आ रही, मान लेते हैं हम कुछ मुतवल्ली ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसमें कैसे करूं, क्या करूं, करना चाहते हैं, तो क्या आपकी तरफ से उनको कोई मदद मिल रही है? क्या मैं आपका मोबाइल नंबर यहाँ डालूं, आपकी जो टीम है, आपकी जो तंजीम है, उनकी ये मदद करेगी? जी बिल्कुल, मैं जैसा कि बताया कि हर सूबे में वक्फ बोर्ड ने हर जिले लेवल पे और तमाम वॉलंटियर वॉलंटियर हैं, जो अंजुमन है, जो तंजीम है, जैसे मेरी भी वक्फ वेलफेयर फोरम है, जो मुल्क के कई राज्यों में, कई शहरों में वो कमांड सेंटर के ज़रिए उनको डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी, डॉक्यूमेंटेशन कराना, उनके को मदद करना, टेक्निकल किसी तरह की ज़रूरत, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे दफ़ा 37 है, तमाम इस तरह की चीज़ों को हम उसकी मदद कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड भी मदद कर रहा है। लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए, उससे अभी हम टारगेट से बहुत दूर हैं। अगर हम ये जाने कि जो लोग सुस्ती दिखा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका क्या नुकसान हो सकता है? जब हुकूमत ने कहा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलहाल करा लीजिए, इंदराज करा लीजिए, लोग नहीं करा रहे, इंतज़ार से बैठे हुए हैं। अगर ये लास्ट डेट भी निकल गई और बहुत सारे लोगों ने नहीं कराया, बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी है जो नहीं हुई, नुकसान क्या हो सकता है, मुझे ये बताइए? देखिए, नुकसान का आकलन तो अभी कहना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर सेक्शन 3B का जो पार्ट 2 है, वो ये कहता है कि अगर आप किसी वजह से इंदराज नहीं करा सके, तो आपको ट्रिब्यूनल के रास्ते से गुज़रना होगा। यानी हर इंडिविजुअल इन्फरादी मुतवल्ली को ये एक जस्टिफाइड रीज़न और मैनर में आपको ये बात को वहाँ पे साबित करना होगा ट्रिब्यूनल में, जो वक्फ ट्रिब्यूनल हर स्टेट में बना है, कि मैं फलाँ-फलाँ रीज़न से मैं इंदराज नहीं कर सका। अब ट्रिब्यूनल ये देखेगा कि क्या इनकी जो जस्टिफिकेशन है वो जायज़ है, तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा। ये बहुत ही जटिल और एक कम्प्रिहेंसिव मैकेनिज़्म के से गुज़रना होगा, जो एक बहुत ही मुश्किल कुन जो है दौर होगा। तो बेहतर ये होगा कि इससे बचने के लिए आप जो वक़्त बचा है, आप राउंड द क्लॉक 24/7 मॉडल पे हम मेरी जो तंजीम है वक्फ वेलफेयर फोरम ये काम करती है। इसकी ईमेल आईडी है उम्मीद पोर्टल @gmail.com और जो व्हाट्सएप नंबर है इसका 7054 337542। हम हर लेवल पे आपकी मदद के लिए तत्पर हैं, मुंतज़िर हैं। आपकी कॉल आती है, हम उसमें सजेस्ट करते हैं। इसमें 2 बात की ख़्याल रखना है कि जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी हैं, उनके मुतवल्ली ही उस पे इंदराज करें, जो उनकी वैलिड डॉक्यूमेंट है, दफ़ा 37 ही से भरा जाए। अगर कोई आपकी रिकॉर्ड कम और ज़्यादा भरा जाएगा, तो वो रिजेक्ट हो सकता है और उसकी एंट्री नल एंड वॉइड मानी जाएगी। इसी तरह आप कोई ऐसी औक़ाफ़ जो किसी वजह से इंदराज करने से चूक गए, तो आपको एक अच्छा मौका है कि उनके भी डॉक्यूमेंट हैं अगर, तो आप भी उसका इंदराज करें। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ ये बताइए, जो भी मुतवल्ली हज़रात हैं या मस्जिद के या कब्रिस्तान के या जिस चीज़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, तो आपके हिसाब से इस डेडलाइन को उन सभी हज़रात को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए? जी, बिल्कुल आपकी बात सही है और ये सवाल हर उनसे ये अपील भी है
کہ آپ اپنی مساجدوں کے جو ڈاکومنٹ ہیں ان کے لیگل ڈاکومنٹ ہیں، جو ایسی زمین ایسی عبادتگاہ جو سرکاری یا غیر قانونی جگہ پہ نہ بنی ہو، تو ان تمام اس کے ڈاکومنٹ کو آپ ایک پراپر فارمیٹ میں اس کو وقف نامہ کریں، اور اس وقف نامہ کو آپ اندراج کے لیے نئے اسی پورٹل میں دو طرح کے پروویژن ہیں، ایک ایگزسٹنگ امید پورٹل پہ ایک ایگزسٹنگ وقف کے اندراج کا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کو نئے وقف کے رجسٹریشن کا بھی آپ کو پروویژن ہے۔ تو بہت آسان اور کم وقت لگتا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس میں کوئی وکیل ہیں یا کوئی جانکار ہیں، کوئی ریٹائر گورنمنٹ سے ہیں یا کوئی پترکار ہیں، کوئی سماج سیوی ہے، تو آپ کو ڈاکومنٹ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ مشکل سے 200-300 روپے خرچ ہوتے ہیں، اور ہر سینٹر پہ جہاں جائیں گے آپ، فی سبیل اللہ اس کی مدد ہو رہی ہے۔ اور ہم پھر آپ کے ذریعے سے لوگوں کو یہ آہوان کرتے ہیں، لوگوں سے اپیل اور آگرہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اوقاف اور عبادتگاہوں، خانقاہوں، مساجد، درگاہ، کربلا سب کا اندراج کرائیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہوگا۔ جب کوئی بات ایسی آئے گی تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے وقت کے اندر ہی اپلائی کیا تھا، جس کی ریسیٹ ہوگی، جس کی PDF فائل ہوگی، اور آپ کو اگلی لڑائی کے لیے وہ ایک ڈھال کا کام کرے گا۔ تو یہ ایک چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی وائبرنٹ کمیونٹی ہے، بہت ہی جانباز ہے۔ اگر یہ لے کام کو، تو ہم نے کئی ایسے فرنٹ پہ دیکھا ہے جو اس نے کیا ہے۔ ہمیں ہمارے جو ملی رہبر ہیں وہ اس کو سنجیدہ لیں، یہ سنجیدہ لینے کا وقت ہے۔ کام تو چیلنجز تو آتے ہیں، تو مرد مجاہد وہ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی آسان ہے۔ 10 روز میں 35,000 لوگ ایسے مل جائیں جو اگر وہ 8 گھنٹے کام کر دیں اور ملک کے الگ الگ گوشے سے کر دیں اور ہر 5 لوگوں سے کام کرائیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 ہفتے میں ہو جائے گا۔ جناب مجھے جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے، مان لیجیے بہار، UP یا کسی دور کے ہندوستان کے کسی دور کے شہر کی یا گاؤں کی ایک مسجد کا متولی آپ سے رابطہ قائم کرے، جب میں موبائل نمبر ڈالوں گا اس پہ، اور وہ کہے جاوید صاحب آپ سے مجھے کیا مدد ملے گی، تو کیا آپ کی ٹیم یا آپ کے لوگ ان کی رہنمائی کریں گے؟ جی بالکل، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر اسٹیٹ نے ایک ہیلپ ڈیسک سینٹر کھولا اسٹیٹ ہے، میں کیا آپ کریں گے، اور آپ کے لوگ میری کریں گے؟ سنستھا جیسے اور بھی لوگ ہیں انکلوڈنگ میں، آپ کو بالکل جب آپ پورٹل پہ جائیں گے، آپ اس کو تکنیکی طور پہ دیکھیں گے تو بہت آسان ہے۔ ڈاکومنٹ آپ کے 2-3 جو ہیں ضروری ہونے چاہیے، جو اس کو اپلائی کر رہا ہے اس کا ووٹر ID، آدھار کارڈ، ای میل ID، موبائل نمبر، اور اس کی ضروری دستاویز اس سے متعلق جو ہیں وہ بھرے جائیں گے، اور وقف سے ڈیٹیل جو ہے، جیسے اس کا خسرہ، خطونی، اور اس کے جو پیمائش ہے، جو اس کا ایریا ہے، اور اس کے جو اور بھی جانکاری ہے، جیسے اس کا ایڈریس ہے، پن کوڈ ہے، اگر وہ دیکھے گا تو بہت ہی آسان ہے۔ اور فورم نے ایک ڈیزائن کر کے ایک ایسا فارمیٹ دیا ہے کہ ان فارمیٹ کو اگر بھر کے کسی نزدیکی ہیلپ ڈیسک سینٹر پہ جائے انکلوڈنگ فورم کے، وہاں پہ بھی اس کی مدد ہوتی ہے، اور کہیں نہیں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ ای میل، واٹس ایپ سے اپنے نزدیکی کسی جن سویدھا یا جن سوچنا کیندر ہے یا کسی سائبر پہ جائیں گے تو آپ وہاں بھر سکتے ہیں فورم۔ جیسے جتنے ہمارے پوروی اور پشچمی اتر پردیش کے جو علاقے ہیں، یا جتنے ایسے شہر جہاں پہ آلریڈی لوگوں نے اپنے ہیلپ ڈیسک سینٹر لگایا ہے، اور جیسے وہاں پہ ہر طرح کی آپ کی مدد ہوتی ہے، اور ہر آدمی اگر چاہے تو اس کو کہیں نہ کہیں آن لائن بھرنا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ جس اسٹیٹ کا ہو وہیں سے بھرے۔ آپ کے لوگ اگر باہر بھی ہیں، ملک سے بھی باہر ہیں، وہ چاہیں تو آن لائن اپنے ویلڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ بھر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس ملک میں اس قانون کے ساتھ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ ملک کا ناگرک ہو اور اس کا وفد کسی بھی راجیہ کے کسی شہر میں ہو تو وہ متولی ہو سکتا ہے، وہ بھر سکتا ہے، لیکن یہ ضرور اس بات کا خیال رہے کہ انفارمیشن وہی بھری جائے جو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کی ہے، جس میں دفعہ 37 سے ہی بھری جائے، ورنہ یہ ریجیکٹ ہونے کی چانسز زیادہ ہیں۔ لیکن دوستو ایک بات سمجھ لیجئے، مسلمان عام طور میں اس طرح کوئی بھی چیز آتی ہے تو مسلمان عام طور پہ ہائے توبہ بہت مچاتے ہیں، ارے کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، لیکن ایکٹیولی جو کوشش ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے سنا جاوید صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جبکہ حکومت نے یہ کہہ ہی دیا ہے کہ آپ کو رجسٹریشن کرانا ہی ہوگا، تو اس میں ہائے توبہ مچانے کے بجائے جو ایک ڈیڈ لائن ہے اس تک رجسٹریشن ضرور کرا لیجئے، اور جو لوگ بھی اس سلسلے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں ان سے مدد لیجئے، ان سے چیزیں سمجھیے، اور جو کرنا ضروری کام ہے وہ ضرور کر لیجئے۔ کسی بھی معاملے میں مسلمانوں کو دیکھیے، کبھی آدھار کا معاملہ آ گیا،
یا سر کا معاملہ آ گیا یا کوئی اور چیز آ گئی تو ہنگامہ مچانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اوور آل ہر حال میں آخر میں وہی کرنا ہوتا ہے جو حکومت چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر معاملے میں ہم کو پروٹیسٹ کرنے کا ادھیکار ہے، جمہوریت میں ہمیں ادھیکار ملا ہوا ہے، کوئی چیز غلط لگتی ہے تو ہم پروٹیسٹ کریں، لیکن اب جب کہ قانون بن چکا ہے، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ کو رجسٹریشن کرانا ہے، رجسٹریشن کرانا ہی ہوگا، تو اس میں دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو پورا کر لیجئے، نہیں تو بعد میں کچھ بھی ہے توبہ مچائیں گے کہ ہمارا یہ چلا گیا، ہمارا وہ چلا گیا، ہماری یہ جائزہ چلے گی، تو لوگ کہیں گے یار آپ کو تو موقع دیا گیا تھا، آپ نے تو موقع کا فائدہ اٹھایا ہی نہیں، تو پھر ہے توبہ مچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔